السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین، اللہم آمین۔ آج ہم بڑا اہم اور آسان باب کی ابتدا کر رہے ہیں، اور جب ہم فعل پڑھ رہے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ جو فعل ہوتا ہے، ورب جسے کہنا چاہیے، فعل جو ہے وہ 3 حرف کا ہوتا ہے، اور 3 حروف مطلب کہ 3 حروف جو ہیں اس کے 99% یعنی کہ الفاظ ہوتے ہیں 3 حروف کے بنے ہوئے، اور چونکہ اس میں صرف 1% جو ہے وہ دوسرے قسم کے حرف ہوتے ہیں۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کچھ اسی 3 حرف میں کچھ مزید اس میں شامل کیے جا رہا ہے۔ وہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا پہلی کلاسوں میں کہ پہلے گرامر آتی ہے، پہلے زبان آتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گرامر بنتی ہے۔ تو جب یہ 3 حرف کے حروف تھے جو بنائے گئے تھے، ورب بنائے گئے تھے، تو اس میں کچھ کسی کوئی خصوصیات رہ گئی اس طرح اس میں، اس لیے ان 3 حرفوں میں کچھ مزید حرف اضافہ کیا گیا، اور ہم نے جو پڑھے تھے ثلاثی مجرد، اس میں ہم نے 6 باب پڑھے تھے۔ 6 باب کون کون سے پڑھے تھے، کسی کو یاد ہے؟ نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، فتح یفتح، حسبہ یحسبو، اور کرما یکرم۔ تو یہ باب پڑھے تھے ہم نے۔ اصل میں جو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ماضی، مضارع، اور اس کا مصدر، مضارع اب ہندی نہیں ہے، عربی ہے نا مضارع۔ اچھا، تو مضارع کے بعد جو ہے مصدر، وربل، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں یہ اسم ہوتا ہے، یعنی کام کا نام۔ کام کا نام اسم کہلاتا ہے، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ کام کا نام اسم ہے۔ وہ ورب کہلاتا ہے جس میں فعل وہ کہلاتا ہے جس میں کوئی مدت پائی جاتی ہو، ٹینس ہوتا ہو جس میں۔ تو یاد کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم ماضی کریں، ماضی کے 3 حرف ہوتے تھے، اور پھر ہم مضارع کرتے تھے، اس میں نا ضمیر شامل کر کے اس کو شکل دیتے تھے، یعنی وہ جو ہے 3 کیٹیگری تھی، واحد، تثنیہ، اور جمع۔ تو اس میں یہ تھا کہ کوئی پیٹنٹ وہ نہیں تھا، عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ مصدر جو ہے وہ آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑتی تھی، ضروری نہیں ڈکشنری ایک ہی طرح کے مطلب کے مصدر ہوں۔ جیسے نصرہ ینصرو نصرن، نصرن جو ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ فتح یفتح فتحن، یعنی کھولنا۔ ضربہ یضربو ضربن، مارنا، یہ فعل کے نام ہے۔ اچھا، حسبہ یحسبو حسبن، کرما یکرمو کرمن، لیکن سارے اس طرح وزن پہ نہیں ہوتے تھے۔ اسی کے باپ میں
जो जैसे दखला है, दखला नून फैमिली से, नसारा फैमिली से, दखला यदखुलु दखूलन। अब ये कि अगर आप ये नहीं कह सकते कि दखलन मजदर इसका, इसलिए हमें मजदर के लिए क्या डिक्शनरी देखनी पड़ती थी और हमें याद करना पड़ता। वो इस्तेमाल करते करते वो तो आदी हो जाना वो दूसरी बात है कि लैंग्वेज आपको आ गई तो आप आराम से मजदर उसको बना लेते हैं। ज़हाबा यज़हबु ज़हाबन, गफरा यगफिरु गफरानन। तो ये जो था ये एक जैसे नहीं होते थे कि एक बाब है तो उसका एक ही जैसा मजदर हो। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी आसानी यही है कि मजदर जो है, मजदर ही बाप का नाम है। जैसे वो मजदर ही बाप का नाम है, जैसे बाप अफाल है तो अफालन वो मजदर होगा। अच्छा, उसकी इसमें फायदा ये है जो भी मजदर है हमारे उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत मुफीद यूं है कि हम ये तमाम मजदर जो है अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब वो मजदर आता है तो हमें उसके मानी पता चल जाते हैं। जब मानी पता चल जाते हैं तो माजी में हम मानी कर सकते हैं, मज़ारे में मानी कर सकते हैं, अमर में मानी कर सकते हैं, लाए नहीं में मानी कर सकते हैं। उसमें कोई दुश्वारी उसकी ख़त्म हो जाती है कि हमें हमारी अपनी ज़बान में है। ठीक है, उर्दू बोलने वाले के लिए सीखना ज़्यादा आसान है क्योंकि उसकी ज़बान में वो अल्फाज जो है मजदर इस्तेमाल होते हैं। अब मैं बाब अफ़ाल के मजदर के थोड़े से कुछ उर्दू में जो इस्तेमाल होते हैं वो हम देखते हैं कि क्या है। कुछ मैं बोलूँगा, कुछ आप बता दीजिएगा। अकरामुन, अखराजुन इस्तेमाल करते हैं। इनकार, हाँ, मैं यहाँ रुक जाऊंगा ताकि लगे आपको कि ऐसे इनकारून होगा ना। इकरार, अदगाम, अदगाम जानते हैं, मर्च करना। अच्छा, अनफाक, इंसाफ, अदगाम मर्च कर मिलाना, दो चीज। हाँ, इस्लाम, अरसाल, अरसाल किया है, ठीक है, अरसाल हो गया। इस्लाह, इनाम, अलाम। और भी आपके जहन में जो आए वो आप बोले कि ये इसका वजन क्या है। एन, फे, एन, लाम, इस वजन पे सारे, ठीक है। तो इसका बावे सलासी मजीद में ये है कि कोई ना कोई खसूसियत जो है, फर्ज क्या कि जो लाजिम है उसको मुतद्दी बनाने का काम आता है। कोई और खसूसियत है जैसे और भी जो हम बाप पढ़ेंगे बारी बारी में, मैं इकट्ठा में बताना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आज बाब अफ़ाल पढ़ाऊँगा। बाब अफ़ाल की खसूसियत ये है कि वो लाजिम अफ़ाल को मुतद्दी बनाता है। लाजिम और मुतद्दी के मानी तो बताऊँगे। लाजिम उनको कहते हैं जिसके लिए मफूल की ज़रूरत नहीं होती है। मुतद्दी उसे कहते हैं, मुतद्दी फ़ेल, जिसको मफूल की ज़रूरत, एक दो जितना भी मफूल ज़रूरत होती है मफूल की ज़रूरत होती है। ठीक, तो अब हम उर्दू ज़बान में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे उतरना, उतरना क्या है, लाजिम फ़ेल है। यानी जो आदमी वो उतरा, उसी वो खुद पे असर हुआ उतरना उसका, उसको मफूल की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन उतारा तो जिसको उतारा वो मफूल होगा। ठीक है, उसमें फ़र्क क्या, उतरना लिख के देखें और उतारा में दो अलिफ आता है। ये यहाँ उतरना, उतारा, इसमें दो अलिफ है। निकलना, इसमें इजाफा हुआ, कुछ कम कुछ ज़्यादा हो गया, निकलना, निकाला। दाखिल होना, खुद दाखिल होना, और दाखिल करना, किसी को दाखिल करना। और हमने एक बात ये की थी कि फाइल जो है उसको हम ने करते हैं और मफूल को करते हैं। तो किसी को उतारना यानी आगे मफूल होगा वो। अच्छा, अरबी में इसी तरह है, नज़ला, उतरा,
اور ہم یہ باب جو ہے افعال جو ہے یہ کہیں گے انزلا مطلب اتارا، خراجا نکالنا، اور اخراجا نکالنا، دخلا داخل ہونا، ادخلا داخل کرنا، ٹھیک ہے. ینزلو وہ داخل ہوتا ہے، ینزلو وہ داخل ہوتا ہے، ینزلو وہ داخل کرتا ہے، یخرجو وہ نکلتا ہے، یخرجو یہ دیکھیں اس پہ زبر ہے اس پہ پیش ہے، ٹھیک ہے. 3 ہم باب پڑھیں گے جس میں شروع میں پیش آئے گا، باقی سب کے ساتھ زبر آئے گا. تو یخرجو اچھا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جیسے اس میں باب افعال کا جو ماضی ہے وہ افعلا ہے، افعلا اور ماضی ہے، یفعلو یہ مضارع ہے، مصدر اس کا افعالن ہے. ایک چیز جو ہے میں پہلے سے بتا دوں تاکہ کہ عام طور پہ جب امر بناتے ہیں اس وقت پرابلم ہوتا ہے. یہ افعلا ہے، اس میں الف نظر نہیں آ رہا آپ کو، یفعلو ہے. اور ہم نے پچھلی کلاسوں میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ساؤنڈ کی جو اگر ساؤنڈ کی ادائیگی مشکل ہو تو عربی زبان اس ساؤنڈ کو بھی آسان کر دیتی ہے. یاد آیا آپ کو؟ جو ساؤنڈ ہے ارریگولر ساؤنڈ جو تھی ان کو ہٹا دیا، اور اس میں حرف علت ہم نے پڑھا تھا، محموز پڑھا تھا، مضاف پڑھا تھا. اس میں یہی تھا کہ کوئی ایسا حرف جس کی سیدھی معنی کیا ہے؟ حمزہ 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 یعنی حمزہ اسے کہتے ہیں جو حمزہ ایک حمزہ ڈالا. اردو میں معنی اس کیا ہے؟ محموز کی لفظی معنی کیا ہے؟ حمزہ، حمزہ کی. ہاں حمزہ والا. سندھی میں کبو. اچھا تو اس کو امام کی ایسے چلنے والے کی. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو یفعلو میں یہ الف نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لکھا جائے گا تو اس کی گردان میں تھوڑا سا پھر پرابلم ہو جائے گا. ہم ہمیشہ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی وہ اس کو لکھ کے دیکھتے ہیں، یہ افعالی ایلو ابھی دیکھ لیں ادائیگی میں وہ آ رہی ہے. تو عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ الف کو گرا دیا جاتا ہے، لیکن یہ حروف اصلی ہے. حروف اصلی عام طور پہ گرایا نہیں جاتا، لیکن یہ کہ یہ ساؤنڈ بہتر بنانے کے لیے اس کو گرا دیا جاتا ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے 4-5 کلاسیں ہم نے اس کی تھی، اس نے بتایا تھا کہ کیسے گرتا ہے یہ. تو اس لیے یہ یفعلو ہو گیا، یفعلو. لیکن اس کی وجہ کیا تھی میں اس لیے پہلے بتا دے رہا ہوں تاکہ آگے چل کے آپ کو کوئی وہ نہیں ہو. یہ کس لیے یہاں پہ یہ آنے کی وجہ سے یتان کا یہ آیا، اس لیے ساؤنڈ خراب ہو گئی تھی، تو اس لیے یہ الف گر گیا. لیکن یہ الف اپنی جگہ موجود ہے، جو اس کی وجہ سے چھپ گیا جا کے. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. جب یہ کسی جگہ ختم ہوگا تو یہ واپس آ جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے خاص طور پہ ہاں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے جب